ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ نادان اور کم ہمت لوگ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، جبکہ باہمت اور اعلیٰ ظرف کے لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ اگر کبھی کبھار کڑوی کچیلی باتیں سننے کا ماحول بن جائے تو جی کڑا کر کے یہ ایک کام لازمی کر لیں۔ میری اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر، ہم دعوت خراب ہونے کی شکل میں مینیجر بدل سکتے ہیں، ہم اپنے ورکرز بدل سکتے ہیں، ہم اپنا ہوٹل بدل سکتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے لوگ اپنی بیوی کو بدل سکتے ہیں؟ کیا لوگ اپنے شوہروں کو بدل سکتے ہیں؟ کیا اپنے والدین بدلے جا سکتے ہیں؟ کیا بہن بھائی اور عزیز ترین رشتہ دار بدلے جا سکتے ہیں؟ اس کا حل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے اوپر۔ ساتھیوں، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم خیال بنانے کے 12 طریقے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم تیسرے اور چوتھے طریقے پہ بات کر رہے ہیں۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ نادان اور کم ہمت لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کبھی غلطی کر بیٹھیں یا ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پہ دھرتے ہیں، دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی کو خود نہیں مانتے بلکہ اگلے بندے پہ، دوسری باڈی کے اوپر الزام دھرتے ہیں۔ کہتا ہے یہ کم ہمت اور نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کہتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں، جو بڑے باہمت ہیں، جو جب کبھی غلطی والے ماحول میں پھنس جائیں، جب کبھی غلطی کر بیٹھیں، جب کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہمت دکھاتے ہیں، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور رائٹر کہتا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں، جو لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرنا ہے، اپنی ذمہ داری نہ نبھانے پر اعتراف کرنا ہے۔ ذمہ دار بندہ ہی اعتراف جرم کرتا ہے، ذمہ دار بندہ ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا ماحول آ جائے کہ آپ کو کڑوی کچیلی باتیں سننے کا ماحول بن گیا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اب اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کا ٹائم آ گیا، یعنی کڑوی کچیلی باتیں آپ نے اب سننی ہیں۔ کہ جب کبھی آپ کو کڑوی کچیلی باتیں سننے کا ماحول بن جائے تو بات شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو غلطی پر مان لیں، اپنی زبان سے کہہ دیں کہ ہاں یار آئی ایم سوری، یہ میری غلطی ہے، ٹھیک، یہ آپ نے مجھے روکا بھی تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، آپ نے مجھے باز کیا تھا، آپ نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن آئی ایم سوری، میں پھر دیکھو یہ غلطی کر گیا، مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی ڈونٹ نو مجھے میرے سے یہ کیسے ہو گیا، آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، یقین کریں مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے دوبارہ یہ آپ کی بات نہیں مانی، ٹھیک۔ تو رائٹر کہتا ہے اس والے فارمولے کو آزما کے دیکھیے گا۔ وہ بندہ جو غصے سے بفرا ہوا ہوگا، وہ باس جو غصے سے بفرا ہوا ہوگا، کہتا ہے کہ اگر تو آپ جینوئنلی شرمندہ ہوں گے، آپ کے اندر اخلاص ہوگا، تو وہ آپ کو ایک موقع ضرور دے گا کہ یار اس بندے نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے تو یہ ٹھیک بندہ ہے،
تو ضروری نہیں کہ اب اس کو سرزنش کی جائے، اس کو ڈانٹا ڈپٹا جائے، اس کو برا بلا کہا جائے. یہ خود اپنی غلطی مان رہا ہے تو آئندہ یہ اپنی غلطی ٹھیک کر لے گا. ٹھیک. رائٹر نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے ایک مینیجر کی. اس نے کہا کہ مینیجر نے کسی کی دعوت کو خراب کر دیا تھا. ٹھیک. تو پھر اس دعوت کو خراب کرنے کے بعد جو ہوسٹ تھا اس نے مینیجر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہتے اس نے مینیجر کو کچھ نہیں کہا، ایون اس کی غلطی کا بھی احساس نہیں دلایا، بلکہ اس کے ساتھ آنے والی نیکسٹ دعوت یا نیکسٹ میٹنگ کی پلاننگ کرنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ بڑے دوستانہ انداز میں پیش آتے ہوئے اس کی ان خامیوں کو نظر انداز بھی کرنے کا اندیا دیا، اور ساتھ ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا. کہتے وہ مینیجر نے پہلے سے بڑھ کر کام کیا، پہلے سے بڑھ کر اپنے جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بلکہ اتنی اعلیٰ ذمہ داری نبھائی، اتنا اعلیٰ مینجمنٹ کا کام کیا کہ وہ صاحب جن کی دعوت پہلے خراب ہو چکی تھی ان کو اپنی اس آنے والی دعوت پہ بہت زیادہ تحسین ملا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. ٹھیک. تو رائٹر کہتا ہے کہ دوست لوگوں کے ساتھ اگر دوستانہ رویہ رکھیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدل لیں گے. وہ آپ کے ساتھ آپ کی توقعات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات تو ہو گئی یہاں تک ڈیل کارنیگی صاحب کی. اب آگے بات ہے ہماری اسٹوڈنٹ کی. ہماری اسٹوڈنٹ کہتی ہیں کہ سر مینیجر صاحب نے کام خراب کیا تو مینیجر صاحب کو بدلا جا سکتا ہے، بدل سکتے ہیں. ہوٹل والوں نے دعوت خراب کر دی تو ہوٹل بدلا جا سکتا ہے. ورکرز نے دعوت خراب کر دی تو ورکرز بدلے جا سکتے ہیں. لیکن بتائیں اگر کسی شوہر کی بیوی نے کام خراب کیا ہے، کیا بیوی بدلی جا سکتی ہے؟ کیا کسی کا شوہر بدلا جا سکتا ہے؟ کیا اگر والدین اپنے معاملات کو نہیں بدل پا رہے تو کیا ان کو بدلا جا سکتا ہے نا پوائنٹ کی بات. کہتے یہ جو دوستانہ باتیں جو ہیں نا، دوستانہ رویہ رکھنا، ڈیل کرنے کی صاحب کی جو باتیں کریں گی، دوستانہ انداز میں بات کریں، دوستانہ انداز میں بات کریں، کہتے ہیں یہ پرائے لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ بات ٹھیک ہے جو جن کے ساتھ آپ نے کبھی کبھار ملنا ملانا ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ نے جو 24 گھنٹے رہنا ہے ان کے ساتھ بدل کے دکھائیں. تو کوئی ہے حل آپ کے پاس؟ ہائے تو میں نے کہا جی بالکل ہے. میں نے کہا ایک ہی لفظ کا حل ہے، کمیونیکیشن. دیکھیں نماز کمیونیکیشن ہے. جن کو نماز کی کمیونیکیشن صحیح ہوئی ان کے خنجر بھی لگے تو نماز کی حالت میں خنجر نکالے گئے، ہے نا. حضرت عمر فاروق کا دیکھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، ان کو خنجر لگا تو کہا گیا کہ نماز کی حالت میں خنجر نکالیں گے تو نکل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کمیونیکیشن. اگر آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، اگر آپ کی کمیونیکیشن بہترین ہے، اگر آپ کی کمیونیکیشن اگلے تک پہنچ گئی ہے، آپ نے جو کمیونیکیٹ کیا ہے اگلے کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک، تو پھر یہ بہت ممکن ہے کہ وہ بندہ آپ کی اس کمیونیکیشن کے مطابق کام کرے گا. وہ اپنے آپ کو بدلنے کی یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرے گا. لیکن اگر کوئی بندہ کسی صورتحال کے مطابق نہیں بدل پا رہا تو وجہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن. ساتھیوں اعتراض والی بات کرو ذرا. اعتراض والی بات ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کے اندر قرآن کی ٹیچنگز کو فیل کر کے رکھا ہوا ہے نا. معذرت کے ساتھ قرآنک ٹیچنگز جس نے عرب کے بدوؤں کو پوری دنیا پہ حکومتیں دی،
اور وہی قرآنک ٹیچنگز آج کل پاکستان میں کیوں؟ کمیونیکیشن. ہمیں قرآن کی جو کمیونیکیشن ہے، قرآن کا میسج ہے، ہم تک پراپر پہنچ ہی نہیں رہا. دیکھیں، اگر قرآن کا میسج پراپر پہنچا ہو، ہمیں اس کی سمجھ ہو، تو کیا ہم قرآنک ٹیچنگز کو اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ساتھ اس کی وجہ ایک ہی لفظ میں بولتا ہوں، وہ ہے کمیونیکیشن. اگر آپ نے تعلقات کو بہترین بنانا ہے تو کمیونیکیشن پہ ٹائم لگانا ہے، کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ نے حالات بہترین بنانے ہیں تو کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. اگر آپ نے کاروبار بہترین بنانا ہے تو کمیونیکیشن بہترین بنائیں. ساتھیوں، ہر کام کو بہتر بنانے کا صرف ایک فارمولا اور ایک لفظ ہے، کمیونیکیشن. جس بندے کا کمیونیکیشن سٹرونگ، اس بندے کا وہ ایریا سٹرونگ. جس بندے کی کمیونیکیشن ویک، اس بندے کا وہ ایریا ویک. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک بندے کو کسی بات کی سمجھ آ جائے اور وہ پھر بھی اس کام کو پورا نہ کر سکے یا اس کام کے مطابق اپنے آپ کو نہ چلا سکے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اگلا بھی حل ہے ہمارے پاس. اسلام نے بہت کمال بات کی. واہ واہ واہ. اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ، ایک عورت حاضر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، یا رسول اللہ، مجھے نا میرا شوہر پسند نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لو میں ابھی آپ کا نکاح زائل کروا دیتا ہوں، ختم کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کھلا کر لے لو آپ. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون بولی نہیں یا رسول اللہ، میں گزارا کر لوں گی، میں صرف اپنا سٹیٹس چیک کرنا چاہ رہی تھی، میں اپنی اسلام میں پوزیشن چیک کرنا چاہ رہی تھی، میں اپنا مقام چیک کرنا چاہ رہی تھی. یا رسول اللہ، میں گزارا کر لوں گی. ٹھیک ہے ساتھیوں، تو یہ ہے اسلام. یعنی اسلام کبھی بھی آپ کو گھسی پٹی لائف پہ نہیں رکھتا. اسلام آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام آپ کو لیڈرشپ سکھاتا ہے، اور لیڈرشپ سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کو اسٹرانگلی اوبے کرنا ہے. کمیونیکیشن کی اوبیز کا دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، لیکن میں اپنے والدین سے زیادہ آپ کو محبوب نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا، عمر، تمہارا ایمان بھی پورا نہیں ہے. ٹھیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان پورا ہوا ہے. یعنی کمیونیکیشن سٹرونگ رکھنی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہے. ٹھیک. تو پھر دیکھیے گا کہ اسلام کتنی تیزی سے پھیلتا ہے اور آپ کتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں. اسلام تو ترقی کرنے ہی والا ہے. اگر ہمارے ذریعے نہیں کر رہا تو یہ ہماری خامی ہے، اسلام کی کوئی خامی نہیں ہے.